اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. اور جو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن سے پیاسا ہو، 1 دن کا نہیں، 3 دن کا پیاسا ہو، 3 دن کا بھوکا ہو. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کام چھوڑ دیتے ہیں، کام نہیں ہوگا بھی، پہلے کھانا کھائیں گے پھر کام کریں گے. 3 دن کا بندہ بھوکا ہو، ہم ایک رات جاگے ہوئے ہوں، دوسرے دن کام نہیں کر پاتے، جسم میں جان نہیں ہے. یہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب آپ کے مشاہدے کی، آپ کے لیے کمپیریزن آسان ہوگا، آپ کے لیے کربلا کے حالات کو سمجھنا آسان ہوگا. ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں تو ہم کام نہیں کر پاتے، پیاس لگ جائے اس کے بعد ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہوتی. اچھا، ہم ایک رات کے جاگے ہوئے ہوں، ہم دوسرے دن کام نہیں کر پاتے، ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہوتی. ہم سفر کر کے آئیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں. جو 3 مہینے کا مسافر ہے، اور سفر بھی ہماری اس طرح کی سڑکوں اور فیسلٹیز کے ساتھ نہیں، جو 3 مہینے کا مسافر ہے. اچھا، ایک اصول ہے، جس دن فزکس کا پیپر ہو فزکس کا ہی پوچھا جاتا ہے، میتھ کا ہو میتھ کا پوچھا جاتا ہے، انگلش کا ہو اردو کا نہیں پوچھا جاتا. ایک وقت میں ایک امتحان ہوتا ہے. میرا حسین ایک وقت میں سارے امتحان دے رہا ہے. اور بھوکا بھی، پیاسا بھی، مسافر بھی، رات جگے بھی. اور صرف یہی نہیں، ایک بندہ اللہ نہ کرے ہمارے خاندان میں فوت ہو جائے، ماں مر گئی، مثال دے رہا، فرض کریں ماں مر گئی، بیٹا جوان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو جنازے میں جاتے ہوئے 2 لوگ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جوان بیٹا ہے، ایک ادھر سے پکڑے ہوئے ایک ادھر سے پکڑے ہوئے. بھائی جوان آدمی ہے، چلنے دو، چھوڑ دو اسے، یہ نہیں چل سکتا، جوان نہیں ہے. کہتے ہیں جوان ہے، لیکن صدمہ ایسا آیا ہے، صدمہ اعصاب پہ غالب ہو گیا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے جوان لیکن چل نہیں سکتا. لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی تلیاں ملتا ہے ہاتھوں کی، کوئی پاؤں کی، پانی ڈالتے ہیں منہ میں. ماں کا صدمہ ایسا بے ہوش ہو گیا ہے، بھائی مر گیا ہے، صدمہ ایسا بے ہوش ہو گیا ہے، باپ مر گیا ہے، صدمہ ایسا بے ہوش ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر ابن علی آقا حسین کے بھائی ہیں، لاش اٹھانے والے حسین ہیں. حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عباس ابن علی، حضرت محمد ابن علی، یہ سارے بھائی ہیں اور سگے بھائی ہیں. ان سارے سگے بھائیوں کی لاشیں ایک حسین اٹھا رہا ہے، اور جوان نہیں، عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن ہے 10 محرم کو. بھوکا بھی، پیاسا بھی، راتوں کے جاگا ہوا بھی، پھر صبح سے اپنے جان نثاروں وفاداروں کی لاشیں اٹھاتے 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 اب اپنے بھائیوں کی لاشیں حسین اٹھا رہا ہے، لیکن حسین جھک نہیں رہا. حسین تھکا نہیں، حسین گرا نہیں، حسین کا ہوش قائم ہے. اور خالی ایسے نہیں، حضرت قاسم ایسے جوان تھے، تاریخ طبری میں ہے، آقا حسین نے یوں جبھا ڈال کے آقا حضرت قاسم کی لاش اٹھائی. اور حضرت قاسم ایسے جوان تھے، جب میدان میں گئے تو یزیدی سپاہی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے یہ چاند کا ٹکڑا کون آ رہا ہے. اتنے خوبصورت جوان تھے حضرت قاسم. انہیں جبھا ڈال کے آقا حسین نے لاش اٹھائی، خیموں تک لائے. تاریخ طبری میں یہ موجود ہے کہ ان کے پاؤں زمین پر کھسکتے ہوئے آ رہے تھے ریت میں، اور کربلا کے میدان سے لے کر خیموں تک وہ لکیر کھینچی گئی ان کے پاؤں کی. ایسے جوان بھتیجے کی لاش اٹھا کر حسین لایا، لیکن زبان پر شکوہ اور علم یہ نہیں ہے، بینڈ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، نوح خانی نہیں ہے، زبان پر پھر بھی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ جرأت ہے حسین کی. کوئی جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے دکھائے، کوئی جوان بھائی کی لاش اٹھا کر دکھائے. اتنا بھوکا بھی، اتنا اس کے باوجود یہ کردار ہے حسین کا. اور صرف یہاں تک نہیں، جب اپنا بیٹا حضرت امام علی اکبر، جب ان کی لاش آقا حسین اٹھانے گئے، تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے، تاریخ ابن عساکر کی، آپ جب گئے وہاں پر تو داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا.
اور جب بیٹے کی لاش اٹھا کر خیموں میں آئے تو ایک بال بھی کالا نہیں تھا، سارے سفید ہو چکے تھے۔ غم تھا، درد تھا، لیکن شکوہ نہیں تھا۔ اونچی آواز میں بولے۔ اس لیے یہ جب بھی کوئی مرتا ہم کہتے ہیں رضا الہی سے فوت ہو گیا، نہیں کہنا چاہیے، رضا کے مقام پہ ایک حسین ہے، بس ایک مقام رضا پہ ایک حسین تھا جو اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر لائے۔ دکھ نہیں تھا، میں حضرت سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہیں علی اکبر آئے گا لے جائے گا، علی اکبر شہید ہو گئے۔ درد نہیں تھا بیٹے کا، لیکن حضرت سیدہ زینب اور امام علی مقام دونوں حضرت امام علی اکبر کی لاش پر آئے، زبانوں سے بیک وقت ایک ہی لفظ نکلتے ہیں، ایک جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے کائنات آج تک حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے کہ یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، یا حسین بن علی تیرا زمانہ ہے، یا حسین بن علی تیرا، یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ چھوڑ کرتے نگر کربل بسانا یاد ہے، چھوڑ کرتے نگر کربل کو جانا۔ کیا پوزیشن تھی آقا حسین کی؟ اب اندازہ ہو رہا ہے کس حال میں آقا حسین، لیکن پوزیشن کیا ہے؟ میں تاریخ تبری کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام علی مقام جب 71 لاشیں اٹھائی، کتنی؟ دو باتیں یہاں، ایک وہ سچ اور جھوٹ والی بات کی تھی نا، حسین سچا ہے، پیغام ہے، حسینی ہے تو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، نہیں مسجد میں بیٹھے ہیں پکی گل کرنا، حسینی ہے تو جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ بولنا ہے تو پھر اپنے آپ کو حسینی نہیں کہنا۔ آقا نے بھی جھوٹ سچ کے بارے میں یہی ونڈ کی ہے، آقا نے فرمایا جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک بات، دوسری یہ نوٹ کرنا، اکہتر لاشیں اٹھانے کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین حضرت سیدہ زینب کو نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں زینب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ حضرت سیدہ زینب آپ کی آہ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا حسین وہ کون سا امتحان ہے جو میرا شروع ہونے والا ہے؟ آپ کے بھائی شہید ہوئے، وہ میرے بھائی نہیں تھے؟ آپ کے بچے شہید ہوئے، وہ میرا امتحان نہیں تھا؟ آپ کے بھتیجے شہید ہوئے، وہ میرے بھتیجے نہیں تھے؟ آپ کے بچے شہید ہوئے تو میرے اون و محمد شہید نہیں ہوئے؟ آپ مسافر ہیں تو زینب بھی مسافر ہے، آپ پردیسی ہیں تو میں زینب بھی پردیسی ہوں، آپ راتوں کے جاگے ہوئے ہیں تو سوئی میں بھی نہیں، آپ پیاسے ہیں تو زینب بھی پیاسی ہے، آپ بھوکے ہیں تو زینب بھی بھوکی ہے۔ یہ پھر نیا کون سا امتحان ہے؟
آقا حسین نے فرمایا زینب مجھے یہ بتاؤ جب بھائی شہید ہوئے تجھے گلے سے لگانے والا کون تھا؟ آقا حسین آپ تھے۔ جب بھتیجے شہید ہوئے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون تھا؟ آقا حسین آپ۔ جب تمہارے بیٹے شہید ہوئے تمہیں تسلیاں دینے والا کون تھا؟ آقا حسین آپ۔ فرمایا زینب تمہارا امتحان یہ ہے، تمہیں تسلیاں دینے والا اب خود میدان میں جا رہا ہے، تیرا یہ امتحان شروع ہونے والا ہے، تیرا یہ درد شروع ہونے والا ہے۔ اب میری سواری خالی واپس آئے گی، میں جاؤں گا میدان کربلا میں، میرا گھوڑا مرتجز نام ہے۔ گھوڑے کا نام کیا ہے؟ مرتجز۔ آقا حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ تاریخ خاموش ہے، کسی ایک بھی تاریخ کی کتاب میں ذوالجناح نام نہیں ہے کسی گھوڑے کا، آقا حسین کے گھوڑے کا ذوالجناح نہیں ہے، مرتجز نام ہے آقا حسین کے گھوڑے کا۔ آقا حسین نے فرمایا جب وہ خالی واپس آئے گا اس کی پشت پہ تمہیں حسین نظر نہیں آئے گا، تو روئے گی، تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے تسلیاں دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور زینب صرف یہ ایک امتحان نہیں تیرا، رات کو اپنے بچوں کی لاشوں پہ پہرا تم نے دینا ہے، اپنے بھائیوں کی لاشوں پہ پہرا تم نے دینا ہے، اپنے بھتیجوں کی لاشوں پہ پہرا تم نے دینا ہے۔ اور زینب اس سے بھی بڑا امتحان ہوگا جب رات ہوگی، تمہیں پتہ ہے نا میری 7 سال کی بیٹی سکینہ میرے بازو پہ سر رکھ کے سونے کی عادی ہے، تمہیں پتہ ہے سکینہ کے بازو میرے گلے میں ہوتے ہیں، سکینہ کو نیند تب آتی ہے۔ آج رات میری سکینہ تم سے سوال کرے گی پھپھو جان میرا بابا نہیں آیا، سکینہ کا سوالوں کا جواب تمہارا امتحان ہوگا۔ شہربانوں کا خیال تم نے رکھنا ہے، زین العابدین کا خیال تم نے رکھنا ہے، ابن زیاد کے سامنے خطبہ تم نے دینا ہے، یزید کے دربار میں تم نے جانا ہے، وہاں میری ترجمانی زینب تم نے کرنی ہے۔ زینب تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، دل سے سننا پلیز، زینب تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، جب میں حسین کربلا میں چلا جاؤں زینب تو زینب نہیں رہنا، تو حسین بن جانا۔ زینب تم حسین بن جانا، اور جب یزید کے دربار میں جاؤ گی نا تو وہاں جا کر پھر حسین نہیں بننا، پھر علی بن جانا۔ زینب ان سارے امتحانوں سے تم نے گزرنا ہے، بازار دمشق سے تم نے گزرنا ہے، کوفہ کے بازار سے تم نے گزرنا ہے۔ اور زینب جب تم واپس جاؤ گی نا مدینہ پاک یہ لٹا ہوا قافلہ لے کر، وہاں پہ میری بیٹی سغرا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، جب تمہیں دیکھے گی وہ سوال کرے گی تم سے میرا ویر علی اکبر کہاں ہے، پھپھو میرا علی اصغر کہاں ہے، میرے بابا حسین کہاں ہے، اس کے سوالوں کا جواب تم نے دینا ہے۔ نانا جان کے روزے پر حاضری دے کر میرا سلام عرض تم نے کرنا ہے، نانا جان کی بارگاہ میں زینب یہ عرض کرنا ہے جس حسین کو چوٹ سے بچانے کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کیا تھا، 71 تسبیحات پڑی تھی نا، نانا جان حسین نے 72 تن دے کر اس سجدے کا حق کربلا میں ادا کر دیا ہے۔ زینب یہ تیرے امتحان ہے، میرا امتحان تو ابھی مکمل ہو جائے گا۔ حضرین محترم، اور پھر ہوا بھی ایسے، جب حضرت امام علی مقام کا گھوڑا واپس آیا نا خالی، تو کتاب الحیات میں لکھا ہے حضرت سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں، دیکھا مرتجز خالی آ گیا ہے، فرمایا حضرت سکینہ فرماتی ہیں این ترکتا بی، حضرت زینب بولتی ہیں این ترکتا خی، اوہ تو خالی واپس آ گیا ہے، میرا ویر کہاں چھوڑ آیا ہے؟ حضرت سکینہ بولتی ہیں تو خالی واپس آ گیا،
اور میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں، علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے اس مرتجز گھوڑے نے یزیدیوں پر حملے کیے تھے، یہ دوڑ کر آتا تھا، آقا حسین کے خون پہ آ کر اپنی پیشانی رگڑتا تھا، چومتا تھا آقا حسین کی لاش کو، واپس جا کر یہ یزیدیوں پہ حملے۔ علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے 26 یزیدیوں کو اس مرتجز گھوڑے نے واصل جہنم کیا تھا۔ یہ وفات ہی اس گھوڑے کی، آقا حسین سے جانور وفا کر رہا ہے، آج کا کلمہ پڑھنے والا آقا حسین سے وفا نہیں کرتا۔ آقا حسین نے اس وقت بھی حضرت سیدہ زینب کو جو تعلیم دی، کہا زینب لیکن یہ حالات تمہارے آئیں گے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنا دوپٹہ نہیں اترنے دینا، اپنے بال نہیں کھولنے، نوحہ خانی نہیں کرنی۔ زینب تمہیں پتہ ہے تو اس فاطمہ کی بیٹی ہے جو فاطمہ میدان حشر میں آئے گی، اعلان رب کرے گا نبیوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے، ولیوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ جس کے لیے نبیوں اور ولیوں کی نگاہوں کو جھکایا جائے گا تو اس فاطمہ کی بیٹی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، استقامت نہیں چھوڑنی، زینب جرت نہیں چھوڑنی۔ یہ پیغام دینے کے بعد آقا حسین حضرت دین سے ملے، حضرت شہربانو سے ملے، حضرت فدہ سے ملے، سب سے ملاقات کے بعد سب سے آخر میں حضرت حسین حضرت سیدہ سکینہ سے ملے، جی بھر کے پیار کیا، میدان کربلا میں آئے، آقا حسین نے اللہ کی حمد بیان کی، آقا حسین نے نبی پاک کی نعت بیان کی، اس کے بعد فرمایا یزیدیو دیکھو میں کون ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں اس فاطمہ کا لال ہوں جس کا سجدہ پورا نہیں ہوتا رب کی رات ختم ہو جاتی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں وہ حسین ہوں جس کا جھولا جھلانے رب کے فرشتے آتے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں وہ حسین ہوں جس کے گھر کی چکی چلانے رب کے فرشتے آتے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں وہ حسین ہوں جس کی خاطر نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا تھا؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں وہ حسین ہوں جس کو نبی پاک اپنی زبان مبارک عطا فرماتے تھے؟ یزیدیو جس گردن کو کاٹنے کو تم پیاسے پھرتے ہو، تمہیں نہیں پتا اس گردن پہ نبیوں کا سردار بوسے دیا کرتا تھا۔ یہ گردن حسین بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، کیا تمہیں نہیں پتا؟ آقا حسین کی تقریر ایسی تھی، یزیدیوں کے دل پہ گھلنے لگے۔ عمر بن سعد نے دیکھا بازی پلٹ رہی ہے، اس نے کہا حسین دو ٹوک بات ہے، یا یزید کے سامنے جھک جا، یا یزید کے سامنے جھک جا، یا پھر لڑنے کو تیار ہو جا۔ آقا حسین نے فرمایا میں تو اتمام حجت کر رہا تھا، میں تو اتمام حجت کر رہا تھا، بس سنو میں لڑنے کو تیار ہوں، لیکن دیکھو حسین کے مقابلے کے لائق کوئی ہے تو بھیج دو۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، اس چکر میں حسین بھوکا ہے، حسین پیاسا ہے، حسین رات جگوں والا ہے، اسے شہید کرنا آسان ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ مکھن ملائیوں سے طاقت نہیں آتی، خوراکوں سے طاقت نہیں آتی، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری اس خاک میں ہے اگر شرر، ایمان کی حرارت ہے تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ حضرت علی کی خوراک تو جو کی روٹی تھی، لیکن طاقت اتنی کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیں، دروازہ اتنا وزنی کہ 40 بندے مل کر نہ اسے اٹھا سکے۔ جو پہلوان آتا ہے ذوالفقار حیدری اٹھتی ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ عمر بن سعد حالات کو سمجھ گیا، اس نے فیصلہ، اس نے کہا سنو یزیدیو حسین سے یوں مقابلہ مہنگا پڑے گا، ایسے لڑتے رہے تو یہ حسین اکیلا ہی کافی ہے، یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، دور سے تیروں کی برسات کرو، حسین زخمی ہو، خون بہہ جائے، نڈھال ہو جائے، پھر نیزوں کے وار کرو،
جب اور نڈھال ہو جائے پھر تلواروں کے وار کرو۔ تاریخ میں مختلف روایات ہیں، ایک روایت ہے ایک